السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ایک ویڈیو آج سامنے آیا ہے، اسے دیکھ کر دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھنا۔ میں آپ کے سامنے وہ ویڈیو لے کر آنے والا ہوں۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے اس بات پر غور نہ کرنا کہ یہ ویڈیو کہاں کا ہے، کب کا ہے، کتنے سمے پرانا ہے، اس چیز پر آپ بالکل بھی دھیان نہ دینا، بلکہ اس چیز پر دھیان دینا کہ اس ویڈیو میں جو صاحب ہیں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں اور کس راستے کی طرف سب کو لے جانا چاہتے ہیں۔ آج کل مسلم سماج کے اندر جس چیز کی طرف لوگ زیادہ مائل ہو رہے ہیں، اسی چیز کو لے کر یہ ویڈیو وائرل ہوا ہے، اور اس ویڈیو میں جو صاحب نے کہنا چاہا ہے وہ کیا کہنا چاہا ہے، آپ اس بات پر ضرور غور کرنا۔ اس کے بعد میں ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں پہلے ہم اس ویڈیو کو، پھر اس پر بات کریں گے۔ دیکھیں آپ اس ویڈیو کو۔ بھائیو السلام علیکم۔ میرے قصبے واسیوں اور قصبے کے آس پاس جتنے بھی قصبے ہیں، شہر ہیں، سبھی کو خاص میسیج میں دینا چاہتا ہوں۔ ایک معجزہ ہمارے قصبے میں ابھی 2 دن پہلے گزرا ہے، اس کے بارے میں بتانا ہے۔ ہمارے قصبے میں کچھ دن پہلے ایک علماء کرام کے بیچ میں، علماء کرام کی سرپرستی میں قصبے میں میٹنگ ہوئی تھی۔ اس قصبے میں میٹنگ میں یہ طے کیا گیا تھا کہ ڈی جے اور پٹاخے پر پورے قصبے میں پابندی لگے، اور جو کوئی ڈی جے اور پٹاخے چھٹائے گا، ڈی جے بجائے گا، تو اس کا کوئی نگاہ نہیں پڑائے گا۔ ہمارے یہاں قصبے میں ایک نئی آبادی ہے، اس کو چندن پوری کہتے ہیں۔ اس میں جوگی سماج میں ایک بارات آ رہی تھی۔ وہ جوگی سماج نے پرسوں ہمارے یہاں گاڑی والے پہ بارات کو روک دی۔ اس بارات میں ڈی جے بھی تھا، بینڈ باجا بھی تھا۔ انہوں نے بارات روک کے پہلے نکاح پڑھوا لیا۔ امام صاحب کو کہا کہ جی کچھ نہیں ہوگا، بالکل شانتی کے ساتھ سب کچھ ہو رہا ہے۔ امام صاحب سے نکاح پڑھوا لیا۔ اس کے بعد انہوں نے وہاں جا کے نکاح پڑھوا کے پھر ڈی جے بجایا، خوب ناچ گانا کرا، اور امام صاحب کو پہلے ہی کھانا بھی کھلوا دیا تھا۔ تو دھوکہ کرا انہوں نے، دین کے ساتھ مذاق کری۔ امام صاحب کو بڑی تکلیف ہوئی، امام صاحب روئے اس بات پہ بہت۔ جو جن آدمیوں کو پتہ لگا سب کو بڑی تکلیف ہوئی۔ پھر اس کے بعد ان کی بارات جانی تھی اگلے دن پانی پت۔ کل پانی پت بارات لے کے گئے۔ جیسے ہی بارات لے کے گئے تو لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ وہاں بھی وہ ڈی جے ہی لے کے جا رہے تھے۔ اسپتال میں لڑکا چلا گیا، 1 دن تک اسپتال میں رہا، اس لڑکے کا انتقال ہو گیا۔ اب حالات یہ ہیں کہ ہمارے قصبے میں نہ تو انہیں کوئی چارپائی دے رہا، نہ کوئی جنازے کی نماز پڑھا رہا۔ اس لڑکے کی لاش اس کی آ چکی ہے، پوسٹ مارٹم ہو گئے ابھی، آج شام کو ہی عشاء کے ٹائم اس کی لاش آئی، مگر کوئی نماز نہیں پڑھانے کے لیے تیار ہے۔ تو بھائی اگر آپ کو یہ کام کرنا بھی ہے تو دین کے ساتھ کھلواڑ نہ کرو، مذاق نہ بناؤ۔ اگر کوئی بات علماء کرام کے بیچ میں ہوئی تو آپ علماء کی نہیں مانو گے تو کس کی مانو گے؟ بھائی شیطانوں کی ہم نہیں مان رہے، بڑے آدمیوں کی ہم نہیں مان رہے، اور علماء کی بھی نہیں مان رہے، تو پھر تختہ گم ہونا ہی ہے بھائی۔ ایسے ہی حالات ہوں گے، ایسی معجزے ہوں گے، ان سے بچو، توبہ کرو۔ اللہ و انا الیہ راجعون۔ بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مرحوم کے سیئات کو حسنات میں تبدیل فرمائے۔ آپ حضرات بھی مرحوم کے لیے دعا خیر ضرور کریں۔ لیکن ایک افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے علماء جن کاموں کے لیے منع کرتے ہیں، یہ مسلم عوام خاص کر انہی کاموں کو کرتی ہے، اور دکھا کر انہی کاموں کو کیا جاتا ہے، اور اس کا انجام پھر کیا ہوتا ہے آپ لوگ یہ دیکھتے ہی ہیں۔ بھئی جب کام کی شروعات برے طریقے سے کی گئی ہے تو اس کا آخر، اس کی انتہا اچھے طریقے سے کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ بھی تو پھر برے طریقے سے ہی ہوگی نا، جب آپ نے کام کی شروعات ہی برے طریقے سے کی ہے۔ ایسا ماحول بہت سی جگہوں پر ہے کہ ہمارے علماء اکرام، ائمہ حضرات ڈی جے، گانا، پٹاخے
ان ساری چیزوں سے منع کرتے ہیں، لیکن عوام نہیں مانتی، عوام ادبدا کر وہی کام کرتی ہے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ امام صاحب اور قصبے کے کچھ حضرات نے، معزز لوگوں نے مل کر ایک میٹنگ کی۔ اس میٹنگ میں یہ فیصلہ طے ہوا تھا کہ اگر کسی کے یہاں پر آتش بازی یا پٹاخہ، ڈھول تاشے وغیرہ آتے ہیں، اس طرح کا کوئی بھی کام کیا جائے گا تو وہاں پر نکاح نہیں پڑھایا جائے گا۔ بارات آئی، بارات آنے کے بعد بارات کے ساتھ میں ڈی جے بھی تھے، لیکن ان لوگوں نے کہہ دیا کہ ہاں ہم ڈی جے نہیں بجائیں گے۔ امام صاحب سے یہ کہہ کر نکاح پڑھوا لیا اور امام صاحب کو بھی کھانا کھلا دیا۔ لیکن انہوں نے پھر بھی ڈی جے کو اہمیت دی، ڈی جے کو فوقیت دی، امام صاحب کی بات نہیں مانی اور ڈی جے بجائے۔ اس طریقے کا کام انہوں نے کیا۔ دوسرے ہی دن ان کی شادی دوسری جگہ پر جانا تھی، یعنی لڑکے کی شادی دوسری جگہ پر جانا تھی۔ شادی جا ہی رہی تھی کہ راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، لڑکے گمبھیر حالت ہو گئی، اس کو ایڈمٹ کیا گیا، پھر ہسپتال میں ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تمام باتیں آپ نے سنی، لیکن آخرکار یہ بتائیں، کیا آپ کی شادی، آپ کا بیاہ، اگر آپ اپنی شادی بیاہ میں یہ کام یعنی آتش بازی، ڈھول تاشے نہیں کریں گے، نہیں بجائیں گے، تو کیا آپ کی شادی ادھوری رہ جائے گی؟ آپ کی خوشی ادھوری رہ جائے گی؟ نہیں نا، پھر بھی تو پورے طریقے سے، صحیح طریقے سے ہو جائے گی۔ تو پھر آپ ان کاموں کو ایسے موقع پر اہمیت کیوں دیتے ہو؟ ان کاموں کو ایسے موقع پر اہمیت کیوں دیتے ہو؟ کیا فائدہ ہوتا ہے؟ آپ نے اپنے ائمہ حضرات کی بات نہیں مانی، جن کے پیچھے آپ نمازیں پڑھتے ہیں، علماء اکرام کی باتیں نہیں مانی۔ پھر کل کو ہوتا کیا ہے کہ جب شادی ہوتی ہے، شادی ہونے کے بعد میں بیوی گھر میں آتی ہے، پھر یہی ہوتا ہے کہ بھائی گھر میں برکتیں نہیں ہو رہی ہیں، میاں بیویوں کے درمیان میں بن نہیں رہی ہے، آپس میں میل محبت نہیں ہے، آپس میں لڑائی جھگڑے بہت ہوتے ہیں، سسرال والوں سے نہیں بن رہی ہے، جھگڑے بہت ہوتے ہیں۔ پھر ان سارے معاملات کو لے کر کے کہاں جایا جاتا ہے؟ پھر ان سارے معاملات کو لے کر کے انہی ائمہ حضرات، انہی علماء حضرات کے درمیان، انہی علماء حضرات کے پاس جایا جاتا ہے، جن علماء حضرات کی آپ نے بات اس وقت میں نہیں مانی تھی، جس وقت آپ کا نکاح ہو رہا تھا، جس وقت آپ کی شادی ہونا تھی، آپ نے اس وقت نہیں مانی تھی۔ کیونکہ اس وقت تو بھئی آپ دولہے راجہ تھے، آپ کے لڑکے کی شادی ہو رہی تھی، آپ کے بھائی کی شادی ہو رہی تھی، آپ کے گھر میں شادی تھی، آپ کے گھر میں خوشی تھی، بس اس وقت میں آپ پھولے نہیں سما رہے تھے، بھئی آپ سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں، آپ سب سے بڑے ہیں، اب آپ کو کسی کی نہیں بات ماننی ہے۔ لیکن جب ایسے حالات پیش آتے ہیں، تب انہی علماء اکرام کے پاس، انہی ائمہ حضرات کے پاس جاتے ہیں آپ کہ حضرت یہ حالات پیش آ رہے ہیں، کوئی انتظام کر دیجئے، کوئی تعویذ کر دیجئے۔ پھر آپ بھی ان کے پاس کیوں جا رہے ہو؟ جب آپ کو پہلے بتایا گیا تھا اس طرح کا کام نہیں کرنا ہے، تب آپ ان کی بات نہیں مانی، لیکن اب جب اس طرح کے حالات پیش آئے تب آپ ان کے پاس جا رہے، کیوں؟ اب آپ سب سے بڑے نہیں ہیں؟ اب کیا آپ کے بھائی کی شادی نہیں ہوئی ہے؟ اب بھی تو بھی آپ سب سے بڑے ہیں، جب اس وقت میں آپ سب سے بڑے ہو گئے تھے۔ اس لیے اپنے علماء حضرات کی باتیں مانیں، ائمہ حضرات کی باتیں مانیں، ایسی حرکتوں سے باز رہیں، حرام امور کو ترجیح نہ دیں، ان کاموں سے باز آ جائیں، تو آپ کی دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ اپنے علماء کرام کی باتوں کو مانیں اور اپنے ائمہ حضرات کی باتوں کو مانیں، ان کی اہمیت کریں، ان کی عزت کریں اور اس طرح کے کاموں سے باز رہیں۔ آپ اپنی رائے، اپنا مشورہ کمنٹ باکس میں ضرور بتانا۔ چلیے ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔